پہلی چیز جو آپ نے فرمایا اس میں میں عرض کروں گا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی کریں. یعنی یہ چیز کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اسی کی تعلیم قرآن نے دی ہے, اسی کی تعلیم پیغمبر نے دی ہے کہ جب آپ کسی جگہ بھی ہیں تو اصل میں آپ شہری کی حیثیت سے ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے, اس لحاظ سے آخری سورہ ہے کہ اس میں اس پوری امت سے ایک عہد دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک تعبیر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, تو وہ آخری عہد نامہ ہے جو مائدہ میں ہوا ہے. اس کی پناہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والوں معاہدوں کی پابندی کرو. تو معاہدات کی پابندی کی ہمارے دین میں یہ اہمیت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کچھ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان پر شدت ہو رہی ہے اور تم ان کی مدد کے لیے اٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کہا ہے, لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر نہیں اٹھ سکتے, اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. اتنی نازک صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو ہم جب کسی ملک میں قدم رکھتے ہیں, یعنی میں تو یہاں بطور ایک وزٹر کے آیا ہوں, اس میں بھی میں ایک معاہدے میں بن گیا ہوں اس سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے. جو لوگ شہری ہیں یا یہاں مستقل طور پر رہ رہے ہیں وہ اس معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اس سرزمین کے ساتھ محبت کریں گے, اس کے وفادار ہوں گے اور اس سرزمین کے قوانین کی پابندی کریں گے. اور یہ کسی حال آپ سمجھتے ہیں کوئی قانون غلط ہے تو اس کے لیے آپ جدوجہد کیجئے کہ وہ قانون تبدیل ہو, لیکن جب تک قانون نافذ ہے اس وقت تک ہر شخص کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے اور لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کرے. یہ دھوکے دینا, فریب کرنا, یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے.